نیب کا ماننا ہے کہ بڑے اسٹرانگ ایویڈنس ہے ان کے پاس اور خان صاحب کا بچنا اس میں ناممکن ہے۔ اب کیا آپشنز ہیں نیب کے پاس اس کیس کو آگے لے کر چلنے کے؟ دیکھیں، نیب اس کیس میں دوبارہ اس کو ریمانڈ کے لیے اور ظاہر گرفتاری ہوگی از سر نو، وہی ایک وقت گزرنے کے بعد عدالت میں پیش کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے احتساب عدالت نمبر 1 کے جج محمد بشیر کے سامنے دوبارہ پیش کر کے دوبارہ سے ریمانڈ کی استدعا کرنی ہوگی۔ پہلے 8 دن کا ریمانڈ لیا ہے، وہ معاملہ رک گیا ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی، وہ ریمانڈ کا عمل تو چونکہ گرفتاری ہی کالعدم ہو گئی تھی اور اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا، تو ریمانڈ کی حیثیت ہی نہیں، تو اس معاملے میں دوبارہ سے انیشیٹ ہونا ہے۔ تو وہ جو ریمانڈ ہے وہ اس میں 2-3 دن کا اضافہ ہو جائے گا اس صورت میں اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کیس کا کب اور کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اچھا عدیل، انہی 2 دنوں میں ایک انٹرسٹنگ چیز تو ہوئی ہے، وہ یہ کہ جس طرح توشہ خانہ کیس میں فرد جرم سے عمران خان بہت عرصے سے بچتے آ رہے تھے، اور آپ نے کئی دفعہ کھڑے ہو کر عدالت سے ہمیں رپورٹ کیا ہے کہ آج کبھی امکانات ہیں کہ فرد جرم عائد ہوگی اور ہمیشہ نہیں ہوئی، لیکن ان 2 دنوں میں اتنا ضرور ہوا ہے کہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ دیکھیں، فرد جرم تو عائد ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ عمران خان صاحب گیٹ پہ آ کے گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو کے، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ باہر نکل گئی اور اس دن فرد جرم عائد ہونے سے متعلق اہم فیصلہ ہونا تھا۔ تو یہ بڑا انہوں نے کمال مہارت سے انہوں نے چیزیں مینج کی، ان کی ٹیم نے مینج کی، اور فرد جرم آپ کو یاد ہوگا میری اور آپ کی جب آف دا ریکارڈ بات ہوئی تھی تو تب بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہر صورت میں ان پر فرد جرم کل عائد ہوگی، کیونکہ عدالت نے اس میں یہ کہہ دیا، وارنٹ جاری ہو گئے، اگلا پروسیس اشتہاری ہونے کا انیشیٹ ہونا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ تمام مناظر جو G11 جو کمپلیکس تھا، اس کے بعد سچویشن ہی تبدیل ہو گئی کہ یہ کیس 1 مہینے کے لیے آگے چلا گیا، اس میں نئی درخواستوں پر سماعت ہونی تھی، پھر جج صاحب کا تبادلہ ہو گیا، نئے جج صاحب ہمایوں دلاور صاحب آئے، انہوں نے جب اس کیس کو دیکھا کہ یہ مینٹینیبل ہونے کے حوالے سے جو انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے وہ 1-2 دن میں ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کل بھی پیش نہیں ہونا تھا کیونکہ ان کی ٹیم تو بائیکاٹ کر گئی، اور ان کی تو حکمت عملی ہی یہ تھی کہ اس کیس کو کم از کم ہم نے کچھ مہینے آگے لے کے جانا ہے فرد جرم عائد ہونے کے بالکل۔ اور اس کے اگینسٹ درخواست یہ دائر کی گئی تھی کہ کیا یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کی قابل سماعت ہونے پر ہی اعتراض اٹھا دیا گیا تھا۔ قابل سماعت ہونے پہ اعتراض اٹھایا گیا کیونکہ یہ وہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو کامیاب، جو اچھا وکیل ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جادوگر وکلا ہوتے ہیں جو برسوں فرد جرم عائد ہونے کی سٹیج نہیں آنے دیتے۔ ایسا ہی فاروق ایچ نائک صاحب کو ہم نے دیکھا، زرداری صاحب کے کیسز میں دیکھا، وہ فرد جرم ہی عائد نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کیس میں بھی ایک منجھے ہوئے فوجداری وکیل ان کے ساتھ خواجہ حارث، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ وہی جج محمد بشیر، وہی کمرہ عدالت، وہی وکلا کی ٹیم، لیکن ملزم بدل گیا تھا، اور وہی، لیکن اس مرتبہ وہ خان صاحب کے ساتھ تھے، وہ یہی خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو فرد جرم سے نہیں بچا سکے تھے، اس مرتبہ یہ بچانے میں کامیاب ہو رہے تھے، لیکن اس مرتبہ منظر اس لیے بدل گیا کیونکہ کمرہ عدالت وہی تھا، وہ اٹھ کے باہر تک نہیں جا سکتے تھے، اور اس کے بعد پھر ریمانڈ کا جب حکم آ گیا تو ایسی صورت میں وہ فرد جرم عائد کرنے کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے کو جو اب چونکہ چیلنج کیا گیا ہے فرد جرم عائد کرنے کے معاملے کو اعلیٰ عدالت میں، تو اس